عمران خان کس ملک کے لیڈر جیسے بن گئے ہیں؟ عمران خان کے آمرانہ طرز عمل، انتہا پسندوں کے لیے ہمدردیوں اور امریکہ کے خلاف دشمنی نے انہیں مصر کے سابق صدر محمد مرسی اور ترکی کے رجب طیب اردوان بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ کہنا ہے معتبر امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بارے میں میگزین لکھتا ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا کا سب سے سنسنی خیز پولیٹیکل شو چل رہا ہے، لیکن امریکہ اس پر دھیان نہیں دے رہا، اور یہ شو ہے عمران خان اور پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کے سربراہ کی لڑائی کے بارے میں۔ حالیہ گیلپ پاکستان سروے میں مقبول رہنما ہونے کے باوجود ان کی لاپرواہی، ناقابل عمل خیالات اور ناقص انتظامی مہارتیں سیلاب، دہشت گردی اور ڈیفالٹ سے دوچار ملک کے لیے خطرہ ہیں۔ 70 سالہ سابق وزیر اعظم کی دوبارہ اقتدار میں واپسی کا عزم واشنگٹن کے لیے بھی ایک مخمصے کا باعث ہے۔ خان کی دوبارہ اقتدار میں واپسی ملک کے اندرونی مسائل کو مزید بگاڑ دے گی اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ خان کی عوامی اپیل کرکٹ کے میدان میں کمائی گئی شہرت کے باعث ہے۔ خان کے عامی سمجھتے ہیں جس نے کرکٹ ٹیم کو تبدیل کیا وہ قوم کو بھی بدل سکتا ہے۔ خان مذہبی کہانیاں بھی پیش کرتے ہیں۔ وہ پلے بوائے کے طور پر اکثر لندن کے نائٹ کلبوں میں جاتا تھا اور ٹائیگر کے پوسٹروں سے لیس بیچلر پیڈ میں باتھ روم میں فوٹوز کے لیے پوز کرتا تھا۔ ناقدین ان کی پاکیزگی اور مغربی ثقافت پر کثرت سے تنقید کو منافقت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وکیل تیمور ملک انہیں امریکہ کے مائیکل جارڈن سے ملاتے ہیں جو صدر بنا۔ خان کی پارٹی 2018 میں فوج کی مدد سے جیتی۔ خان اپنی مدت کے 3 سال بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ انٹر سروسز انٹیلیجنس کے سربراہ کے لیے ایک نئے جنرل کی تقرری کے معاملے پر جھگڑ پڑے۔ خان بغیر ثبوت کے دعویٰ کرتے ہیں کہ نومبر کی ناکام قاتلانہ کوشش کے پیچھے اعلیٰ جنرلوں اور حکمران جماعت کے رہنما تھے۔ فوج اور سیاستدان اس الزام کی تردید کرتے ہیں، لیکن خان ٹلنے کے بجائے اس جنگ کو نئے آرمی چیف کے پاس لے گئے ہیں۔ خان نے غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ انٹرویوز میں آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ان حامیوں نے سوشل میڈیا پر فوج پر حملوں کی بھرمار کر دی ہے۔ تقریباً 1 سال میں پاکستان ایک ایسا ملک بن گیا ہے جہاں سینئر ترین صحافیوں نے بھی فوج کے بارے میں اپنے الفاظ کو احتیاط سے منتخب کیا۔ جہاں پی ٹی آئی کے حامیوں نے کھلے عام حاضر سروس آرمی چیف پر تنقید کی، وہ حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران کی حمایت حاصل کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ عدالتوں نے خان کو کرپشن سے لے کر دہشت گردی تک الزامات پر گرفتار کرنے سے روک کر حکومت کو ڈھال بنایا ہے۔ خان کی بدتمیزی اس دلیل کو تقویت دیتی ہے کہ وہ اتنے لاپرواہ ہیں کہ ان کے اقتدار پر دوبارہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسا کہ ایک پرانی پاکستانی کہاوت ہے، صرف ایک قبر ہے لیکن 2 امیدوار ہیں۔ اٹلانٹک کونسل پاکستان کے ماہر عزیز یونس نے ایک فون انٹرویو میں کہا کہ عمران خان نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ یا تو وہ یا منیر ہوں گے جو پاکستان پر حکومت کریں گے۔